بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے قوم سمود کی طرف بھیجی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اونٹنی کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ اس کو قوم سمود کے لوگوں نے کس طرح سے شہید کیا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن قوم سمود اپنی کسی مجلس میں اکٹھی ہوئی تو ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام آ گئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور نصیحت کی اور ڈرایا اور صحیح بات کا حکم دیا۔ تو قوم سمود کہنے لگے کہ اگر تو ہمارے لیے چٹان سے ایک اونٹنی نکال دے اور اس کی صفات ایسی ایسی ہوں، تو پھر اس کے عجیب و غریب صفات کا ذکر کیا اور ہر درجہ مبالغہ اور غلو سے کام لیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ نکلتے ہی 10 ماہ کی حاملہ ہو اور اتنی لمبی، اور اس کی صفات اور کیفیات کچھ ایسی ایسی ہوں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہارے وعدے کو انہی صفات کے ساتھ جو تم نے مجھے کہی ہیں پورا کر دوں، تو کیا پھر تم اس پر ایمان لے آؤ گے جو میں لے کر آیا ہوں، اور جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اس کو سچ مان لو گے؟ تو قوم سمود نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر ان سے وعدے لیے۔ پھر وہ جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جتنی مقدر میں تھی اتنی نماز پڑھی۔ پھر اپنے رب سے دعا کی کہ ان کے طلب کیا ہوا سوال پورا ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چٹان کو فرمایا کہ وہ پھٹ جائے، اور اس میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی لمبے قد والی انہی اوصاف کے ساتھ نکلی جو انہوں نے مانگے تھے۔ اس عظیم الشان اور ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن افسوس اکثر لوگ کفر و گمراہی اور عناد کی وجہ سے اڑے رہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے اس بات کی کہ میں جن چیزوں کو لے کر آیا ہوں وہ بالکل سچ ہیں، اور یہ کہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی یعنی تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ چھونا، ورنہ تم کو عنقریب عذاب پکڑے گا۔ پس یہ اونٹنی ان کے درمیان کھلی آزاد پھرتی رہی، جہاں سے چاہتی تھی، زمین کے جس حصے سے چاہتی تھی کھاتی تھی، اور پانی پر ایک دن کے بعد ایک دن آتی تھی، اور جس دن یہ پانی پر آتی تھی اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی، تو لوگ اپنی حاجت اگلے دن پورا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سمود کو کافی ہو جاتا تھا، اور وہ لوگ پیتے تھے اس دودھ کو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اونٹنی کو بھیجا ان کے لیے آزمائش بنا کر، پس اے پیغمبر صالح علیہ السلام ان کا انتظار کر اور صبر کر، اور ان کو خبر دے دے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے، ہر ایک دن باری پر حاضر ہوں، یعنی یہ اونٹنی ان کے لیے امتحان ہے، کیا اب بھی یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، اور اس بات کا آپ پیغمبر انتظار کریں کہ ان کا کیا رد عمل ہے، اور جو یہ آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں ان پر آپ صبر کریں۔ جب یہ حال قوم سمود پر بہت لمبا ہو گیا تو اگلی رائے اور معاملہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دیں اور آرام و سکون حاصل کیا جائے، اور پانی بھی وافر مقدار میں ملے گا۔ تو شیطان نے اس طرح ان کے دل میں یہ غلط خیال پیدا کر دیا اور وہ یہ ظلم کر بیٹھے، جیسے کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کر لی، اور کہنے لگے اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے وہ لے آ۔ کہا جاتا ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھانے والا ان کا ایک رئیس قدار بن سالف بن جندع تھا، جو سرخ رنگ والا تھا اور اس کے جسم پر نیلے گہرے دھبے پڑے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ولد الزنا تھا، یعنی ایک حرامی بچہ تھا۔ چونکہ سالف بن جندع کے گھر پیدا ہوا اس لیے مشہور تو اسی کی اولاد سے تھا، لیکن حقیقت میں یہ دوسرے شخص سے پیدا ہوا تھا جس کا نام سیبان تھا، اور اس نے اونٹنی کو قتل سب کے اتفاق سے کیا تھا۔ اور جیسے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ شہر میں 9 آدمیوں کی جماعت تھی جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر باقی اہل قبیلہ سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی سرکشی یعنی اونٹنی کو قتل کرنے کو خوب پسند کیا اور ان کی بات کو قبول کیا اور ان کی حمایت کی۔ تو یہ 9 آدمی اونٹنی کے لیے گھات لگا کر طاق میں بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی گھاٹ سے پانی پی کر واپس آئی
اور ان کے پاس سے گزرنے لگی تو مسرہ نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، اور تیر جا کر اونٹنی کی پنڈلی میں لگا۔ پھر قبیلے کی عورتیں اونٹنی کو قتل کرنے پر قبیلے کو لعنت و ملامت کرنے لگیں کہ جلدی قتل کرو، اور اپنے چہروں کو پیٹنے لگیں۔ تو ان سب مردوں میں سے قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار سونت کر زبردست حملہ کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، یعنی پچھلے پاؤں کا اوپر والا حصہ۔ تو یہ بیچاری اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی اور پھر ایک بہت زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو محتاط ہو جائے۔ پھر اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ چیخیں ماری۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے نے کہا کہ اے رب، میری والدہ کہاں ہیں؟ پھر وہ ایک چٹان میں داخل ہوا اور اس میں غائب ہو گیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کیا میں تجھے لوگوں میں سے سب سے شکی آدمی نہ بتلاؤں؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا 2 بدبخت شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ رنگ والا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں، اور دوسرا وہ شخص اے علی جو تجھے یہاں تلوار مارے گا، یعنی سر پر اشارہ کیا یہاں تک کہ یہ جدا ہو جائے گا۔ جس دن اونٹنی شہید ہوئی وہ بدھ کا دن تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن کی مہلت دی، اور 3 دن کے بعد ان پر عذاب مسلط ہوا اور وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں امت محمدی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔